اب دھیمے دھیمے ہنستی ہو، اس بارش جیسی لگتی ہو، توڑی دل کی کہتی ہو، زیادہ دل میں رکھتی ہو، کرنے تو ہونے ہار سنگار، تم سادہ ہی سجتی ہو، کیوں جاؤں رنگ ریس کے پاس، تم تو سیامیں جچتی ہو، تم تو سیامیں جچتی ہو۔ واو! جی سننے والوں، آپ نے سنی میری پسندیدہ نظموں سے ایک خوبصورت نظم۔ تو جناب شروع کرتے ہیں آج کا اپنا پروگرام گڈ ایوننگ MT ہن انسٹیٹیوٹ۔ گائز، آج میں آپ تمام ویورز کے ساتھ گاؤں میں گزاری ایک شام کا حوالہ پیش کروں گی، اور اس امید میں ہوں کہ آپ تمام ویورز کو بھی اپنے ساتھ اس رومانٹک شام کو انجوائے کروا سکوں۔ شکریہ۔ تو جناب، جیسے سورج ڈوبنے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے چاروں اور اپنی نگاہ دوڑائی، تو شام کی سرخی کچھ اس طرح پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے یوں گمان ہوا جیسے نیلے آسمان نے اپنے ساتھ پورے خطے کو رنگ ریز کیا ہو۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت میرے جذبات کیا رہے ہوں گے، انہیں میں لاکھ کوشش کے باوجود لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ شام کی آمد پر سارے درختوں کی شاخیں فرما بردار میزبان کی طرح میرا استقبال کر رہی تھیں۔ ان شاخوں پر لگے پتے کچھ اس طرح آپس میں لپٹے ہوئے تھے جیسے شرما رہے ہوں۔ میں اپنے آپ میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک سریلی اور مدھم آواز نے جب دستک دی تو میں سمجھ گئی کہ یہ سریلی آواز دریاؤں اور نہروں سے آ رہی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس شام بنا میری اجازت کے میری زندگی کا ایک بڑا ورق پلٹ گیا۔ نہر کے اس پار کچھ خواتین پانی سے بھرے مٹکے اپنے اپنے سروں پر رکھ کے اپنے گھروں کی اور جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں شرم کا سرما اور لبوں پر سرخ لالی کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی مسکراہٹ کچھ اس طرح سجی تھی کہ انہیں دیکھنے کے بعد کوئی تعریف نہ کرے یہ ممکن نہیں۔ کسان اپنے اپنے کھیتوں سے دن بھر کی تھکاوٹ لیے سست قدم اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ گھروں سے جب دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا تو ساتھ ہی ساتھ پکوان کی بو نے بھی پیٹ میں لگی آتش کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ فضا میں ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے فطرت آرام کرنے کی تیاری کر رہی ہو، اور شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ان تنگ گلیوں پر جب میری نگاہ پڑی تو کچھ ایسا گمان ہوا کہ ایک مست ناگن اپنا پن پھیلائے اور لہراتی ہوئی وہاں سے گزر رہی تھی۔ جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر کچھ اور عجیب سا دیکھا۔ چاند نے سورج کو الوداع کہتے ہوئے رخصت کر دیا تھا اور خود ستاروں کے ساتھ مل کر اپنی محفل سجا دی تھی۔ گائز، اس ویلیج کی سیر کو تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی تک قبضہ گیروں کی طرح اس شام نے کچھ اس طرح مجھے جگڑ لیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اپنے وجود کو اس سے چھڑا نہیں سکتی۔ گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی اور دلچسپ اور انرجی سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ۔ اور ہاں، جاتے جاتے میری ایک بات اپنے پلے باندھ لیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر اگر ایک انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔